السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لیپ ٹاپ، بچے اور حدیث۔ اس میں بہت ضروری اور کام کی باتیں بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک دوست نے سنایا تو مجھے بڑا پسند آیا، سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور اس کی زندگی بدل جائے اور اس کی دنیا آخرت سنور جائے۔ اس دوست نے یوں سنایا کہ میں بازار سے اپنے بیوی بچوں کے لیے سوٹ خرید کر کے لایا، یعنی کپڑے خرید کر کے لایا، اور میں نے وہ سوٹ اپنے گھر میں دے دیے۔ تو بڑی بیٹی نے اس میں سے 2 سوٹ نکال کر کے اپنے لیے رکھ دیے اور 2 سوٹ اپنی ماں کے لیے سلیکٹ کر دیے، اور باقی جو 2 بچے وہ منجلی بہن کو دے دیے۔ تو میں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا مسکراتے ہوئے کہ بیٹی، کیا آپ عالمہ بن رہی ہے؟ تو بیٹی نے مجھ سے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ابو جی کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی؟ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو؟ بڑی بیٹی نے کہا کہ جی ابو، یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے، اور وہ سمجھ گئی، اور اس نے وہ 2 سوٹ جو اپنے لیے پسند کیے تھے وہ منجلی بہن کو دے دیے۔ منجلی بہن نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیے۔ تو میں نے اس سے بھی کہا کہ آپ کو ایثار کرنا چاہیے، یعنی جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اگر کسی اور کو بھی پسند ہے تو وہ چیز ہم ان کو دے دیں، ایثار کریں، اور کہیں کہ دیکھیے بہن آپ کو یہ پسند ہے تو آپ لے لیں۔ یہ تعلیم آپ کے لیے بھی ہے۔ اور پھر میں نے ان کو صحابہ کرام کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بستی میں سب کے گھروں میں فاقہ تھا، یعنی بھوک تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک گھر میں کہیں سے بکرے کی سیری آئی تو گھر والوں کو ضرورت تھی، لیکن انہوں نے سوچا ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ سیری انہوں نے دوسرے گھر میں پہنچا دی۔ دوسرے والے نے سوچا کہ میں تو اپنا گزارا کر لوں گا، لیکن میرا پڑوسی زیادہ بھوکا ہے، یہ بکرے کی سیری اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس نے تیسرے گھر پہنچا دی، تیسرے نے چوتھے میں، چوتھے نے پانچویں میں، پانچویں نے چھٹے میں، اور چھٹے نے ساتویں میں، اور ساتویں نے پھر پہلے گھر واپس بھیج دی، اور 7 گھروں میں چکر کھا کر کے وہ بکرے کی سیری پہلے گھر میں واپس آ گئی۔ وہ اظہار کرتے تھے، اپنی ضرورت تھی، لیکن یہ اسلام کی تعلیم ان کی زندگیوں میں تھی، اس لیے وہ اظہار کرنا جانتے تھے۔ پہلے گھر والوں نے پھر اس کو پکایا اور سارے گھروں میں اس کو تقسیم کیا۔ تو اس بات سے میں نے اپنی بچیوں کو سمجھایا کہ دیکھو بچیوں، اسلام اور دین صرف دماغ میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے وجود میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ وجود سے ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے ان کو کہا کہ اس میں ونڈو ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ بغیر ونڈو کے تو لیپ ٹاپ نہیں چلتا ہے۔ کہ کام کرو، اس ونڈو کو ڈیلیٹ کر دو اور اس کی کاپی ہارڈ ڈسک میں ڈال دو۔ تو وہ بچیاں کہنے لگی تب بھی لیپ ٹاپ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کو سیٹ اپ نہ کیا جائے، اس کو انسٹال نہ کر دیا جائے۔ جب تک یہ ونڈو اندر نہیں ہوگی تب تک وہ کچرے جیسا ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ اسلام اور دین، قرآن اور حدیث کی ونڈو صرف اگر ہمارے دماغ کی ہارڈ ڈسک میں رہے گی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو لانا پڑے گا، اور اس پر اپنی زندگی کو ڈالنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے وجود سے ظاہر کرنا پڑے گا کہ ہم قرآن و حدیث اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے ملا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ صرف معلومات نہیں بلکہ معمولات بھی ہونے چاہیے۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔